تو وہ کہنے لگی یہ تو بن بیاہی ہے، اس کا تو ویسے بھی اس کے جسم پر بوٹی نہیں ہے، اس سے ایک قطرہ بھی کوئی نہیں۔ کہا ماں جی آپ اجازت دیں؟ کہا لگا ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگی، چونکہ انہونی بات ہو رہی تھی۔ اپنا اتنا بڑا وہ تھا برتن، وہ آپ نے لیا اور اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا تو وہ چھلک کے مشکیزے کی طرح نیچے آ گئے، اور آپ نے دودھ نکالا اور وہ فل ہو گیا۔ آپ نے حضرت ابوبکر کو پلایا، عامر بن فہیرہ کو پلایا، عبداللہ بن اریقت جو آپ کے رہبر تھے، آخر میں آپ نے خود پیا، پھر دوبارہ نیچے بیٹھے اس کے، اور پھر نکال کے پورا وہ جگ بھر کے رکھ کے دے آئے۔ بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال، 7 سال تک یا ذبح ہو جائے یا وہ از خود مر جائے گی۔ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی بکری 7 سے 8 سال ہو جائے۔ یہ اس بکری کو میرے نبی کے ہاتھ لگے تھے، یہ بکری 22 برس زندہ رہی، 22 برس، اور اس کو ذبح نہیں کیا گیا، یہ مر گئی، خود ہی مر گئی، وہ نبی کے ہاتھوں کی برکت۔ شام کو اس کا خاوند آیا ابو معبد، انہوں نے کہا یہ دودھ کہاں سے؟ تو ام معبد کہنے لگی اس بکری سے۔ پاگل ہو گئی ہیں، اے بکری دودھ دے سکتی ہے؟ اس نے کہا میں بھی یہ سمجھی آئی نہیں دین دی، پر کوئی جادوگر آیا ہے، وہ ہاتھاں دی کرامت آئی ہے، جگ بھریا پیا۔ کہنے لگا ان عتیلی، مجھے اس کی صورت بتا وہ کیسا تھا، مجھے لگتا ہے یہ وہ قریشی ہے جس کی خبر مشہور ہو گئی ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہا ہے۔ تو اب وہ بولی، ترجمہ بعد میں کروں گا، آپ الفاظ کا ردم اور اس میں جو موسیقی ہے اس کو آپ تھوڑا محسوس کیجئے گا۔ رأیت رجلا ظاہر الوداء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة لم تزری به سعلة وسیم قسیم فی عینیہ دعج فی اشفارہ وطف فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثاثہ فی عنقہ سطع اذا تکلم علاہ البہا واذا سکت علاہ الوقار من انفسکم۔ میں نے ایک شخص دیکھا، مجھے یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ہے، ایسا دیکھا۔ خوبصورت حسن اس کا غلام تھا۔ لم تعبہ ثجلہ، پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا۔ لم تزری بہ سعلہ، اور دبلا پتلا نہیں تھا کہ بے روب ہو جائے، اور پیٹ نہیں نکلا ہوا تھا کہ بدصورت ہو جائے۔ پیٹ کو بچا کے رکھا کرو، خاص طور پہ یہ جو پڑھانے والے ہیں نا، یہ پیٹ نکال کے پڑھا رہے ہوں تو بڑا برا لگے گا۔ اور ایسے ہی یہ خاص طور پر یہ عورتوں کا پیٹ باہر نکل آئے تو اور ہی بھدا نظر آتا ہے۔ وہ کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں، آپ سجے پاسے ہوندے ہیں، پیٹ کھبے پاسے ہوندے، جب وہ ہنستے ہیں تو وہ ادھر سے آواز کم آتی ہے اور پیٹ سے زیادہ آتی ہے، دڑ 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 کر رہے ہوتے۔ ہمیں اندھا دھند کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ رزق حلال بھی ہو تو میرے نبی نے کہا 1/3 کھانا ڈالو، 1/3 پانی ڈالو، اور 1/3 خالی رکھو، ساتھ لو۔ لیکن ہم تو کھاتے ہیں بھئی سا بھی نہ آوے۔ تو ہم کھانے کے لیے جی رہے ہیں، جینے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ ہمیں کھانے کا ایک تو حلال حرام بتایا، شراب اور شربت کا فرق بتایا، زنا اور نکاح کا فرق بتایا۔ ہمارے کلچر میں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حرام کلچر ہے، اور یہ
پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دینے والا کلچر ہے، اور جس قوم میں یہ فحاشی پھیل جاتی ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے تو ہمارے نبی نے ہمیں ایک کھانے کی چیزیں بتائیں، پھر اس کا طریقہ بتایا کہ اتنا کھاؤ اتنا چھوڑ دو تو بیمار نہیں ہوگے، موت آئے گی بیمار نہیں ہوگے۔ اور خاص طور پر جو آج کی غذائیں ہیں، ادھر وہ ٹن پیک ہاتھ میں ہوتا ہے، ادھر ایک ہاتھ میں برگر ہوتا ہے، برگر نو بھی وڈی جان دین تے پیک نو بھی پیتی جان دین، وہ اتنی چینی اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہو، یا تو پھر 5 کلومیٹر دوڑا کرو۔ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، میرے سامنے اتنے بڑے بڑے دسترخوان سجتے ہیں کہ تم دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ اگر میرا ہاتھ کھلا ہوتا تو انشاءاللہ اے پیٹ ایتھے لگا ہونا سی۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، پتے کی ہے، پلے باندھ لو، غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روح صحت مند رہے گی۔ غصے کے وقت زبان پہ قابو رکھو تو آپ کی روحانیت صحت مند رہے گی۔ دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو رکھو تو آپ کی صحت ہمیشہ ٹھیک رہے گی، صحیح رہے گی۔ غصے کے وقت زبان پہ قابو اور دسترخوان کے اوپر ہاتھ پہ قابو، تو انشاءاللہ تقدیر کے فیصلے الگ ہیں لیکن آدمی بیمار نہیں ہوتا۔ جو اپنی ذات کے لیے 1 گھنٹہ نہیں نکال سکتا اسے صحت مند رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اتنا لگ جانا کہ نہ اپنا ہوش رہے، نہ کھانے کا ہوش رہے، نہ بھی بچوں کا ہوش رہے، یہ میرے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا، اعتدال سکھایا۔